اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس الحق کے نام سے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا۔ السلام علیکم ناظرین، ایگل آئی جین کے میں آپ کا استقبال، میں ہوں آپ کا میزبان تجمل قادری۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں شاہین صفت اور عقاب روح نوجوان، وہ نوجوان جس کے بارے میں علامہ اقبال رحم اللہ نے فرمایا ہے، محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمبر۔ بالکل ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک نوجوان ہے جس نے کہ ستاروں کو چھوا ہے، وہ نوجوان جس نے نہ صرف اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا ہے بلکہ اپنے پورے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، اس نے حال میں ہی ایک کتاب تحریر کی ہے اور اس کتاب کی وجہ سے وہ آج سوشل میڈیا پر گھر گھر میں زیر بحث رہے ہیں۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ ہیں عابد شاہین، جو تارزوہ سوپور سے تعلق رکھتے ہیں، اور بالکل ناظرین، بالکل بہت ہی کم عمر میں ہی اس نے اپنی ایک کتاب تحریر کی جو انگریزی زبان میں ہے۔ جو ناظرین، ہم اپنے مہمان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ طالب صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارا جو مہمان ہے وہ تعریفوں کا محتاج نہیں ہے، ہم خود اپنے مہمان سے جانیں گے۔ آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں۔ جی، میرا نام جو ہے عابد شاہین ہے، قلمی نام جو میرا ہے وہ عابد شاہین ہے، اور میں سوپور میں رہتا ہوں تارزوہ سے، اور میں اس وقت ماس کمیونیکیشن کا طالب علم ہوں۔ 12 تک میرا سبجیکٹ میڈیکل رہا ہے، پھر اس کے بعد چونکہ رائٹنگز کا شوق تھا، چونکہ میں لکھتا تھا آرٹیکلز اور پوئٹری، تو اس حساب سے میں ماس کمیونیکیشن میں گیا، جو کہ میں ایک بہت بڑا ٹول سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آئیڈیالوجیکل چینج، چاہے پولیٹیکل چینج، چاہے اکنامیکل چینج، جو بھی ریولیوشنز ہیں یا کوئی چینج لانی ہو سوسائٹی میں، تو ماس کمیونیکیشن ایز اے ٹول ایکٹ کرتا آیا ہے۔ تو اسی حساب سے وہ چیز سراہنے کی کوشش میں نے ماس کمیونیکیشن جوائن کیا۔ طالب صاحب، آپ ہمیں بتائیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا، یعنی یہ کتاب تحریر کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور کس نے اس میں آپ کی حمایت کی، آپ کی مدد کی؟ جی، کتاب کا جو مسئلہ تھا، کتاب پبلش کرنے کا ارادہ مجھے پچھلے سال تھا، لیکن پھر چونکہ پھر یہاں پہ آرٹیکل کا مسئلہ جو ہوا اگست میں، تو انہیں دنوں اگست سپٹمبر میں میری کتاب آنے والی تھی، بٹ آرٹیکل کا جو مسئلہ ہوا، میں پبلشر سے کنٹیکٹ نہیں کر پایا، تو اس وجہ سے میری کتاب ڈیلے ہو گئی۔ اور پھر میں نے اس سال جو کووڈ میں مجھے ایک اپرچونیٹی ملی کہ بہت ٹائم تھا، لاک ڈاؤن تھا، تو میں نے کتابیں تھوڑا زیادہ اور ورک کیا، اور لاسٹ میں نے 55 پوئمز، میری بہت ساری پوئمز تھی، بٹ میں نے 55 پوئمز سلیکٹ کی، اور ان کو میں نے ایک ٹائٹل دیا انڈر فینٹیسی۔ تو انڈر فینٹیسی جو ہے یہ ڈفرینٹ تھیمز پہ ہیں، اور یہ جو ہے اس میں کشمیر ہے، اس میں نیچر ہے، اس میں محبت ہے، اس میں ظلم ہے، اس میں سیپریشن ہے، اس میں مسزم ہے، اس میں بہت ساری چیزوں پر بات کی گئی ہے۔ تو یہ انڈر فینٹیسی میری پہلی کتاب ہے، ڈیبٹ بک ہے جی۔ اور اس کو تحریر کرنے میں میری جو مدد دی ہے وہ کیونکہ اسکول انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے انسان کا، وہ بیک بون ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں اس کا ایک بہت بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو اسکول کے جو اساتذہ ہیں، چاہے میں ہائی اسکول میں تھا، چاہے میں ہائر سیکنڈری میں تھا، چاہے میں مڈل اسکول میں تھا، تو ان تمام اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں۔ یا اس کے بعد جو میرے یہاں پہ تھے، کچھ دوست تھے اپنے تھے، اس میں ملک اعجاز ہے، ان میں میرا اور ایک دوست ہے شاہد ہے، اس کا نام ملک شاہد، جو خود بھی ایک آتھر ہے، تو ان کی جو کاوشوں سے، اور بھی بہت سارے دوست تھے، تو ان کی جو صحبت تھی وہ بہت اچھی تھی، شاہینی صحبت تھی، تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یہ جذبہ بھی ہوا کہ نہیں، اگر مجھے قلم سے رشتہ ہے تو مجھے اسی میں آگے جانا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اپنے مہمان کی جو انہوں نے کتاب تحریر کی ہے ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ ہے انڈیڈ فینٹیسی، جو انہوں نے انگلش میں لکھی ہے، انہوں نے انگلش لینگویج چوز کی یہ کتاب لکھنے میں، اور اس میں تقریباً 55 پوئمز ہیں جو مختلف موضوعات پہ مبنی ہیں۔ تو یہ رہی ہماری
مہمان کی کتاب. اور ساتھ ہم آپ کو یہ بھی کہیں کہ یہ کتاب آج امیزون پہ بھی اویلیبل ہے, بازار میں بھی بڑی تعداد میں بک رہی ہے. تو بہت ایک اچھی کتاب ہے, آپ بھی اس کو لے سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور جو اس کی قیمت ہے وہ صرف 155 روپے ہے, 155. جی ناظرین آپ صحیح سن رہے ہیں, 155 155 میں یہ کتاب ہے. جی طالب شاہین صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ آج جو لڑکے ہیں وہ مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں. کوئی انجینئرنگ لائک کرتا ہے, کوئی MBBS کرتا ہے, مختلف جو فیلڈز ہیں, مختلف اسٹوڈنٹس جو مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں. آپ نے رائٹنگ ہی کیوں چنی؟ تو ہاں, چونکہ دراصل رائٹنگ از ناٹ مائی پروفیشن, بلکہ رائٹنگ میں ہوں. اٹس کہ جب میں ماس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ رہا سوال کیریئر کا. کیریئر میرا ہے وہی ماس کمیونیکیشن, تو اس میں رائٹنگ کا جو ہے مسئلہ یہ ایک بیسک چیز ہے. رائٹنگ کے بغیر ماس کمیونیکیشن میں انسان آگے جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا. تو جو رائٹنگ میں ہوا کہ رائٹنگ کیوں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو چاہے پوئٹ ہو, چاہے اور کوئی ہو, چاہے اسکیچ بنانے والا ہو, یہ سب آرٹسٹس ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹ جگہ جگہ آرٹسٹ جو تھے وہ کیسے ریولیوشن برپا کر کے آئے ہیں بائی دیئر آرٹ. ٹھیک ہے, تو اس پر ایک اسکالر کہتے ہیں کہ آرٹسٹس ہیو بین سرونگ دیئر لینڈز ان دیئر فلاسفیز, دے ہیو بین سرونگ دیئر ٹائم. تو وہ اپنے وقت کے لیے لکھتے تھے, وہ اپنے وقت لکھتے تھے کہ جس وقت میں وہ بورن ہوئے تھے, جس وقت میں بورن ہوئے تھے انہوں نے اپنا وقت نریٹ کیا. یا آج کے جو شعراء ہیں تو وہ زندہ شعراء جو ہے, جن کو میں کہتا ہوں کہ زندہ شعراء جو ہوتے ہیں, جو یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آس پاس جو ہو رہا ہو, جو حقیقت ہو وہ بیان کرنے والا ہو. اگر شاعر وہ چیز کر رہا ہے, اگر ایک پینٹر وہ چیز کر رہا ہے, اگر ایک اسپیکر وہ چیز بیان کر رہا ہے, تو اس کو بولیں گے کہ یہ ایک آرٹسٹ ہے. تو اس کو بولیں گے کہ نہیں, یہ جس آرٹ میں ہے یہ واقعی اس کا حق ادا کر رہا ہے. اور میرا جو یہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آئی ول سرو مائی مدر لینڈ, جو بیسک چیز ہے, کیونکہ آفٹر آل وی آر مطلب انسان کو محبت ہوتا ہے اپنی زمین سے, وطن سے, ہاں اپنے وطن سے اپنی محبت یہ علامت ہے, انسان کی ایمان کی علامت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ جو بھی آرٹ ہو, چاہے پوئٹری ہو, چاہے رائٹنگ ہو, چاہے ماس کمیونیکیشن ہو, سو میرا جو فوکس رہے گا وہ رہے گا کہ کشمیر سینٹر, کشمیر کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, یوتھ کے لیے, اور باقی جو سوشل کازز ہیں ان کے لیے. طالب شاہین صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ مستقبل میں آپ کا کیا پلان ہے, کیا منصوبہ ہے آپ کا مستقبل میں؟ جی ابھی تو اسٹڈیز ہو رہی ہے, اور مستقبل میں جو پلان ہے رائٹنگ کے سلسلے میں ایک ناول پر کام کر رہا تھا, جو کہ انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ میں ریلیز کروں گا. وہ میں نے لکھی ہے, 30-40% تو میں اس پہ آیا ہوں. وہ ناول کشمیر پہ ہے, اس میں کشمیری بیوٹی ہے, اس میں کشمیری پولیٹکس ہے, اس میں کشمیر کے باقی جو اکنامی ہے, ان تمام چیزوں پہ ہے. ایک سیٹائر ٹائپ ہے وہ. تو ایک ناول آ رہی ہے انشاءاللہ, تو وہ اگلے سال آئے گی انشاءاللہ. تو اس پہ جو ہے میں نے فوکس دیا ہے کہ میں کشمیر کی جو حقیقت ہے اور کشمیر کی جو بیوٹی ہے, کشمیر کی حقیقت, کشمیر کی جو بیوٹی, کشمیر کی جو پولیٹکس ہے, یہ سب چیزیں, اور کشمیریوں کی جو آن بان ہے, جو کشمیری اصل میں ہیں, جتنے وہ کائنڈ ہارٹیڈ ہیں, جتنے وہ اچھے ہیں, جتنے ان کے روابط ہوتے ہیں پوری دنیا سے, تو وہ سب چیزیں میں نے اس میں پورٹری کی ہے کہ یہاں پر انسان کتنا سیف ہوتا ہے, یہاں پر فارن ٹورسٹس, اس میں بہت ساری تھیمز ہیں. اور یہ بھی ہے اس میں ایک اسپیشل ٹائز دیا گیا ہے ٹو کشمیری پنڈتس. تو ہاں اس پہ آ رہی ہے, کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. شاہین صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو کتاب تحریر کی, جو شاعری کا مجموعہ ہے, انگریزی زبان میں ہے, جس کا نام آپ نے انڈیڈ فینٹیسی رکھا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کے متعلق ہے؟ جی انڈیڈ فینٹیسی جو ہے یہ مختلف تھیمز ہیں. اس میں کشمیر کا جو ہیریٹیج ہے, کلچرل ہیریٹیج, وہ بتایا گیا ہے. اس میں کشمیر کی جو بیوٹی ہے, جو ورلڈ فیمس ہے, جس کی وجہ سے کشمیر کو مقبولیت حاصل ہے, وہ چیز ہے. اس میں کشمیریوں کے دکھ, غم, وہ چیز لکھے گئے ہیں. اس میں لکھے گئے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے, اس میں لکھی گئی ہے کہ یہ غم کیا ہوتا ہے. اس میں باقی چیزوں بہت ساری تھیمز پہ کام کیا, اور ایک اسپریچول ٹچ جو ہے وہ دیا ہے مولانا رومی کے ساتھ. مولانا رومی چونکہ میری تھاٹ کے آرکیٹیکٹ رہے ہیں, بہت زیادہ انسپائر ہوئے ان سے, بہت زیادہ. تو مولانا رومی جو ہے, ایک تو وہ میرے استاد ہیں, تو ان کی کچھ اسٹائل میں نہیں کہوں گا, بلکہ ان سے کچھ ریلیٹڈ, ان کا جو فیلڈ تھا مسٹرزم تھا, اسلامک مسٹرزم, تو اس اعتبار سے بھی کچھ پوئمز ہیں جو ریلیٹ ہوتی ہیں اس سے. اس میں نے ایک پوئم لکھی ہے
تو وہ ہے اس میں کچھ اسٹنز آئی. پہلا آن دا بینکس آف ولر, تو اس میں میں نے ایک تو میں نے بیوٹی ایڈ کی ہے, تو کشمیر کا ولر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. اور دوسرا میں نے کیا ہے کہ پھر آتا ہے مولانا رومی اور شمس تبریز, وہ ایک خیالی پوئم ہے, بٹ اس میں کچھ وہ میں پورٹری کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا رومی سے جو محبت ہے. بہت ساری تھیمز ہیں, البتہ مین چیز جو میں سم اپ کرتا ہوں کہ بک کس ریلیٹڈ ہے, تو 3-4 تھیمز ہیں. لو ہے, سپریشن ہے, مسٹرزم ہے, اینڈ کانفلکٹ ہے. یہ 4 چیزیں کتاب کو بناتی ہیں. جی طالب شاہین صاحب, آپ ہمیں جو آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں آپ ہمیں کسی پوئم کا ایک سٹنزا سنائیں جو آپ کو بالکل پسند آتا ہو. چونکہ میری اپنی بک ہے تو پوری پسند ہے, بالکل. تو بالکل اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ جج ہوتے ہیں ریڈرز, کیونکہ خود انسان جج نہیں ہوتا ہے, اس کو لکھنا ہے, پھر ریڈر جیسے لیتا ہے تو وہی ہے. تو ایک پوئم ہے اس میں ہے, پیج نمبر 16, کوٹ یارڈ آف ہیپینس. تو اس میں جو پہلا سٹنزا اس میں میں نے لکھا ہے, وین ایور آئی سٹ ٹو جاٹ ڈاؤن ریفلیکشنز آف انسان مائنڈ ان رینی ونٹر نائٹس, grief starts landing in courtyard of happiness. Paper starts flipping, pen stops writing, words flow down the cheeks till paper turns wet. I break my fingers, break that pen, throwing its riffle away. I strike my head hard against a white cemented wall of my room. At corners of lost window, I fix notebook pages wide open in a hope that bright sun of summer would turn it dry, and I would try once again writing that insane mind. جی شکریہ آپ کا طالب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے ہمارا جو پروگرام دیا, آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا.